ہمارا جو مزاج بن گیا نا عمومی معاشرے کا، مسلمانوں کا، وہ یہ بن گیا ہے، دو طرح کی سوچیں ہمارے معاشرے میں۔ مثال کے طور پر نماز ایک حکم ہے اسلام کا کہ نماز پڑھنی ہے۔ اب ایک سوچ یا ایک طرز عمل یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اور پھر نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کے مسجد جانا پڑے گا، اور پھر جناب مسجد میں 5-10 منٹ شاید ویٹ کرنا پڑے گا، اور پھر نماز پڑھنی پڑے گی، پھر جناب میرا اس میں اتنا ٹائم لگ جائے گا، یہ میں کیسے کروں؟ ایک ہے کہ آپ کسی بھی عبادت کو، وہ حج ہو، وہ نماز ہو، وہ کوئی بھی عبادت ہے، آپ اس کو اس زاویے سے سوچیں۔ مثال کے طور پر حج کی عبادت ہے اور کسی پر حج فرض ہے، تو وہ یہ سوچے کہ یار اس کے لیے مجھے اتنے پیسے لگانے پڑیں گے، اس کے لیے مجھے اتنی خواری کرنی پڑے گی، یہاں جانا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ بھائی نماز اللہ نے فرض کی ہے، یہ میں نے پڑھنی ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، اس کا میں نے حل تلاش کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے وضو کرنا پڑے گا، میں نے کرنا ہے۔ اگر سردی ہے، ٹھنڈے پانی سے نہیں کر سکتا، پانی گرم کر کے وضو کر لوں گا۔ اگر میں پیدل نہیں جا سکتا، میں بائک پہ چلا جاؤں گا، میں کسی کے ساتھ گاڑی میں چلا جاؤں گا، نماز میں نے پڑھنی ہے۔ ایک سوچ یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ آج جب معاشرے کے اندر مسلمانوں کو دین کا کوئی بھی حکم بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو آگے سے کہتے ہیں جناب اس میں تو یہ مشکلات ہیں، سوسائٹی ہمارے خلاف ہو جائے گی، معاشرہ ہمارے خلاف ہو جائے گا، میری بیوی میری یہ بات نہیں مانتی، گھر والے مخالف ہو جائیں گے۔ تو بھائی ایک مسلمان کا کام تو یہ تھا کہ اس کو شریعت کا حکم معلوم ہو جانے کے بعد وہ یہ سوال کرتا کہ اس میں مجھے یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، مفتی صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب، مجھے اس کا حل بتا دیں۔ اگر مجھ سے میرے اس شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے بیوی ناراض ہوتی ہے یا بیوی سے شوہر ناراض ہوتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ عمل تو میں نے کرنا ہے، عمل تو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے کام میں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک والد بیٹے کو کہتا ہے نماز نہ پڑھو، تو بیٹے کے لیے باپ کی، والد کی یہ بات ماننا جائز نہیں ہے۔ بیوی شوہر کو کہے نماز نہ پڑھو، شوہر بیوی کو کہے نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، یہ نہ کرو، عبادات سے منع کرے، احکام سے، فرائض سے منع کرے، نہ بیوی کے لیے شوہر کی ایسی بات ماننا جائز ہے، نہ شوہر کے لیے بیوی کی ایسی بات ماننا جائز ہے۔ تو جب آپ کے لیے ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں، شریعت کے مخالف حکم ہے، تو پھر معاشرے کی بات، سوسائٹی کی بات کہ لوگ یہ کہیں گے، فلاں یہ کہے گا، وہ یہ کہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، یہ ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہم ان کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ذی الحجہ کا پورا مہینہ، حج کی ساری عبادتیں ان کی سنتیں زندہ کرنے کا نام ہے۔